بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ اور قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن سید مبشر رضا حاضر۔ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہم کام کرتے ہیں الحمدللہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے دن رات جتے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ حال ہی میں قادیانی مربی نصر، جن کا نام ہے نصر الحق، ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا اور وہ مکالمہ جاری تھا، اور اس مکالمے کو تو ادھورا چھوڑ کے یہ بھاگ نکلے، لیکن اسی مکالمے کی ایک کڑی آج بھی یہ دیکھنے کو ملی ہے، وہ آپ کو ہم ابھی مناظرہ سناتے ہیں، اس کو بھی آپ سنیے گا، دیکھیے گا۔ میں ابتدائی گفتگو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ میری والدہ محترمہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کے طفیل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نلین پاک کا تصدق میری والدہ محترمہ کو صحت کلی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں دوستو قادیانیت کے حوالے سے تذکرہ جاری ہے، اور قادیانی اور مرزئی چونکہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی اور رسول کہتے ہیں، اور لوگوں کو دجل اور فریب دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم تو وہ ویسے روحانی طور پہ نبی مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نہیں نبی نہیں مانتے، ہم مجدد مانتے ہیں۔ کچھ مرزئیوں میں سے ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو ویسے ہی اللہ کا ایک ولی مانتے ہیں۔ تو یہ سارے مرزئیوں کے مختلف فرقے اب ہو چکے ہیں، مختلف گروہ ہو چکے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کو مختلف رنگ کے اندر مانتے ہیں۔ تو مرزئیوں کا ایک گروہ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں مرزا غلام قادیانی ہے تو کذاب دجال ہے، لیکن مرزا کو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے، ہے تو کذاب لیکن کذاب نہ کہیں، ہے تو چور لیکن چور کو چور نہ کہیں، ہے تو ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں۔ تو یہ اس قسم کے بھی کچھ مرزئی اور مرزئی نواز موجود ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس مناظرے کی طرف ہم لیے چلتے ہیں جو مناظرہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یہ جناب چھوٹی سی جو گفتگو ہوئی ہے واٹس ایپ کے اوپر، جو ہمارا گروپ بنایا ہے ہم نے، ختم نبوت ٹائمز نام کا گروپ ہے ہمارا، جس میں قادیانی مرزئیوں کے ساتھ ہم مکالمات کرتے ہیں۔ یہاں کئی دوست سنیں گے اس کو، بعد میں ہمیں میسج کریں گے ہمیں بھی ایڈ کر دیں جی، اس گروپ میں ہمیں بھی ایڈ کر دیں، تو ہم اس گروپ میں کسی مسلمان کو ایڈ نہیں کرتے۔ ہاں مرزئیوں کو، قادیانیوں کو ہم ضرور ایڈ کرتے ہیں مکالمات کے لیے۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ مرزیت کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم کہ مرزیت کا اصل چہرہ ہے کیا، وہ آپ دیکھیں گے اس مناظرے کے اندر، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا اور یہ پھر کہوں گا کہ میری والدہ محترمہ کے لیے خصوصی دعا کریں، میری والدہ محترمہ کے لیے خصوصی آپ نے دعا کرنی ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں واٹس ایپ کے اپنے گروپ کی جانب۔ محترم دوستو، یہ ہم اپنے واٹس ایپ گروپ کے اوپر آگے ہیں، یہ ختم نبوت ٹائمز گروپ ہے۔ یہاں پہ قادیانی مربی نصر الحق، جن کے ساتھ یہ ہمارا پہلے مناظرہ ہو رہا ہے، یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، اور اس کے چینل میں بھی آپ یہ ختم نبوت ٹائمز چینل میں آپ دیکھیں، اس کو سبسکرائب بھی کریں آپ لازمی طور پر، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ مکالمہ جاری ہے۔ پہلے اس کے 2 مکالمے کے حصے، مناظرے کے 2 حصے اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو یہ اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے جناب۔ یہ ان کی آڈیو سن لیں، اس آڈیو کے اوپر ہم نے مکالمہ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت ٹائمز گروپ کے تمام مسلمانوں کو تہہ دل سے سلام اور صبح بخیر۔
یہاں مجھے آڈیو سننے کو ملی ہے قادیانی مربی نصر الحق صاحب کی، اور انہوں نے ایک یہ آیت پڑھی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ قادیانی مربی نصر الحق صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ آپ نے مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی تلاوت کی ہے، یا قرآن پاک جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا اس قرآن پاک سے تلاوت کیا ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ میں نے تذکرہ جو مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے وحیوں کی، جو یعنی مرزائیوں کا جو قرآن ہے تذکرہ، اس کا ایک سکین یہ پیش کیا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1883 کو، اور یہ صفحہ بھی دیکھ لیں 66 صفحہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین میں۔ یہاں ہم نے ان کو بار بار پھر میسج کیے کہ بھائی نصر صاحب آپ کہاں چلے گئے، یہ اپنی آڈیو پھینک کر چلے گئے تھے۔ یہ نیچے سارا آپ دیکھیں، اور نیچے پھر آڈیو ہماری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر صاحب، میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، وہ حالت کوما میں ہیں، اور اللہ پاک سے بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری امی جان کو صحت کلی عطا فرمائے، لیکن پھر بھی اعلی کلمت الحق کے لیے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ ہمیں بہت زیادہ رنج اور تکلیف ہوئی ہے کہ یہ جو آیت ایک قادیانی اور مرزئی کے منہ سے ہم نے سنی ہے، وہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ آیت آپ نے قرآن پاک سے پڑھی ہے یا اس قرآن سے پڑھی ہے جو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے میرے اوپر نازل ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ نے کس قرآن سے پڑھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، اور قادیانیت کا اصل چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قادیانی جو قرآن پڑھتے ہیں وہ والا پڑھتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوا تھا۔ اور سلمان، عصر کی چونکہ وقت ہو گیا تھا عصر کی نماز کا، اس لیے میں چلا گیا تھا، تو تم کہتے ہو کہ پہلے یہ مانو کہ وحی الہام کا دروازہ بند ہے۔ ارے خدا کے بندے ہیں، محمدی ہیں، اور ہم محمدی تو مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شان احمدی کے ساتھ خود دنیا میں آ گئے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان احمدی کے ساتھ دنیا میں آ گئے تو آپ کے ساتھ قرآن بھی تو آئے گا اور ان کے معنی بھی تو آئیں گے۔ تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں نازل کرتے ہو تو وہ تو اپنا جو ہے انجیل لے کر کے آئیں گے۔ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے قائل ہیں کہ وہ دوبارہ مبعوث ہوئے ہیں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے تحت۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو قرآن اور معنی بھی ساتھ میں لے کر کے آئیں گے، نہ کہ عیسیٰ کی طرح انجیل لے کر کے آئیں گے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، ایک دو آیاتی نہیں بلکہ پورا قرآن ہی ہم الہام نازل ہونے کے قائل ہیں جناب۔ قرآن تو معظم تبھی ہے نا، تو قرآن تو عظمت والا قرآن تو تبھی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس میں تمہارے بیان کرنے سے کون سا فرق پڑ جائے گا؟ مزید عظمت قرآن کیا ہے؟ مزید عظمت قرآن یہ ہے کہ کسی بزرگ کے مقربین اللہ ہونے کے یہ ثبوت مل سکتا ہے کہ قرآنی آیات ان پہ الہاماً نازل ہوں، الہام ہوں قرآنی آیات۔ عظمت قرآن کا اس سے بڑا ثبوت اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہی قرآن کی آیات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل کی گئی، وہ آیات قرآنیہ دوبارہ کسی بزرگ پر اگر الہاماً نازل ہوں تو یہ مقربین اللہ کے لیے شرف کا مقام ہوتا ہے۔ نصر صاحب، آپ اس سے قبل بھی اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کئی گروپس کے اندر۔ آپ جماعت احمدیہ کے ایک نمائندہ مربی ہیں اور تمام قادیانی مربی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں،
جناب آپ بہت بڑے اسکالر ہیں، قادیانیت کے مرجئیوں کے بہت بڑے آپ عالم ہیں، لہذا آپ وضاحت کر دیں۔ آپ نے یہاں 2 آڈیو میں نے سینڈ کی ہیں، اس کے اندر بھی آپ نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ہی محمد ہے جس کے اوپر دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی مزید کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگ مرزا غلام قادیانی کو محمد سمجھتے ہیں اور پھر یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے تذکرہ، اس کو ایک الہامی کتاب تصور کرتے ہیں اور قرآن کہتے ہیں اس کو۔ میرا سوال صرف یہاں یہ تھا کہ آپ نے جو ابھی پڑھی ہے، آیا یہ دھوکہ دینے کے لیے پڑھی ہے یا آپ کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے وضاحت نہیں کی، آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ میں نے تذکرہ کے اندر سے اس کو تلاوت کی ہے، قرآن پاک کے اندر سے میں نے اس کو تلاوت نہیں کیا۔ مہربانی کریں اس کی وضاحت والی ایک آڈیو سینڈ کریں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ نصر صاحب آپ نے یہاں کوئی یوٹیوب کا لنک سینڈ نہیں کیا تھا جس کے اوپر میں نے یہ اعتراض کیا ہے، آپ نے آڈیو سینڈ کی تھی اور اس آڈیو کے اوپر ہم نے اعتراض کیا ہے۔ مہربانی کریں یہ یوٹیوب کے لنک وغیرہ سینڈ نہ کریں، لنک ہمارے پاس بھی بہت ہے۔ آپ مجھ سے مخاطب ہوں اور آڈیو کے اندر اس کی کلیریفیکیشن کریں اور وضاحت کریں، بڑی مہربانی۔ یہ یوٹیوب کے لنک آپ لوگ سینڈ کر کے، یہ مرزئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، تمام قادیانی مرزئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ورگلانے کے لیے جناب یوٹیوب کے لنک وغیرہ سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہ کام ادھر نہ کریں۔ میں نے آپ کی آڈیو کے اوپر ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ دوستو یہ ایک سکین میں نے سینڈ کی ہے اور اس سکین کے متعلقہ آڈیو نیچے ہے، لیکن سکین ایک دفعہ دیکھ لیں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 87 مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ آگے سن لیں، آڈیو سن لیں۔ یہ نصر صاحب کی آڈیو آئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے دنوں بعد شاہ صاحب نظر آئے ہیں، کہاں چھپ گئے تھے آپ جناب؟ کہاں تک بھاگیں گے؟ آخر آنا ہی پڑے گا میدان میں۔ خدا کا کلام اللہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہم نے اسی کلام الہی سے تلاوت کی ہے، کیونکہ مطلوب وہی ہے۔ لیکن مسیح موعود علیہ السلام اور بزرگان دین پر جو قرآنی آیات الہام ہوتے ہیں وہ مطلوب نہیں ہوتے جناب۔ اتنا شعور تو آپ کو ہونا چاہیے، ولاکن لا یعلمون پر تو غور کر لیتے کم سے کم۔ نظر صاحب میں نے یہ حوالہ بھی سینڈ کر دیا ہے جس جگہ مرزا غلام قادیانی نے واضح کیا ہے کہ میرے منہ کی باتوں کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے آپ نے کس قرآن کی تلاوت کی ہے، مرزا غلام قادیانی کے منہ سے نکلے والے قرآن کی یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی؟ شاہ صاحب ابھی میں کہیں باہر ہوں، شہر آیا ہوا ہوں، ابھی میں گھر میں نہیں ہوں، اس لیے ابھی سوال و جواب نہیں کر سکتا۔ میں گھر پہنچوں گا انشاءاللہ آپ کا مکمل جواب دے دوں گا۔ ویسے میں نے آپ کو لنک بھیج دیا ہے، آپ مفصل طور پر دیکھ سکتے ہیں جناب۔ جی نصر صاحب آپ کی آڈیو آئی ہے، میں نے سنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مجاہد ہیں، ہم مجاہد ختم نبوت ہیں اور مجاہد ختم نبوت بھاگا نہیں کرتے، ہم بھاگا نہیں کرتے۔ نصر صاحب میں پہلے بھی آڈیو سینڈ کر چکا ہوں، میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، کچھ دنوں سے ہم اس سلسلے میں مصروف ہیں، لیکن پھر بھی ہم علائے کلمت الحق کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، ناموس کی حفاظت کے لیے یہ مجاہد جو ہیں، چاہے وہ ماں بیمار ہو یا باپ بیمار ہو، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ مکالمات ہم کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہدایت کے رستے پر آ جائیں، آپ اسلام کی طرف آ جائیں اور قادیانیت اور مرزیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ یہ اسلام کے لبادے کے اندر اسلام شکن عقائد رکھتے ہیں، اسلام شکن نظریات رکھتے ہیں،
تو اسی نظریے سے ہم یہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں، آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے یہ ایک سوال کروں گا آپ کی ساڑیوں کے اوپر کہ جناب آپ کہتے ہیں یہ وحی غیر مطلوع ہے مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو نازل ہوئی، مرزا غلام قادیانی کے اوپر جو نازل ہوئی ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے، جبکہ مرزا یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ وحی غیر مطلوع ہے؟ جبکہ مرزا غلام قادیانی واضح کرتا ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ مجھے میرے اپنے اوپر جو میری وحی نازل ہوئی ہے ایسا ہی یقین ہے کہ جیسے قرآن کے اوپر یقین ہے، جیسا کہ تورات، زبور اور انجیل کے اوپر یقین ہے، ایسا ہی مجھے اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر یقین ہے۔ مجھے بتا دیں کہ جو وحی غیر مطلوع ہوتی ہے، جو آپ نے یہ جانسا دی ہے، دھوکہ اور فریب کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے بولے والے لوگوں کو ورگلانے کی جو کوشش کی ہے، مجھے صرف اتنا علمی جواب دیجیے گا یہاں کہ جو وحی غیر مطلوع ہوتی ہے اس کے بارے کہیں پہ یہ ذکر ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی ذکر ہے کہ جناب اس کے اوپر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مجھے ایسے ہی یقین ہے جیسا کہ قرآن کے اوپر یقین ہے، جیسا کہ یہ قرآن کا کلام ہے ویسا ہی یہ والا کلام ہے، جیسا کہ تورات اور زبور اور انجیل کا کلام ہے ویسا ہی یہ کلام ہے، جیسی وہ وحی تھی ویسی ہی یہ وحی ہے، جیسی وہ قطعی اور یقینی تھی ویسے ہی یہ وحی غیر مطلوع قطعی اور یقینی ہے۔ جبکہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، میں ابھی حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں، مرزا کذاب کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہی یقین ہے کہ جیسا کہ جناب قرآن قطعی اور یقینی ہے، مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ہے مجھے ویسا ہی یقین ہے جیسا کہ وہ قطعی اور یقینی ہے۔ یہاں دوستو یہ ایک اور حوالہ ہے، یہ بہت اہم حوالہ ہے، ریویو آف ریلیجنز کا۔ یہ حوالہ ایک دفعہ دیکھ لیں اور آڈیو نیچے سن لیں آپ۔ جناب نصر صاحب یہاں ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں جو آپ کو یہ آپ کے دجل اور فریب کو بالکل کھول کے رکھ دے گا۔ آپ نے یہ جو مطلوع اور غیر مطلوع کا یہ ڈرامہ جو شروع کیا ہے اس کا یہ دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، آپ بالکل لاجواب ہو جائیں گے، اور بلکہ لاجواب ہو گئے ہیں، پہلے بھی اس موضوع پر کئی مناظرے ہوئے، آج تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وہ آپ کہتے ہیں جناب میں نے تو وہی مطلوع کی تلاوت کی ہے، اپنی آڈیو کے اندر آپ نے کہا کہ میں نے مطلوع کی تلاوت کی ہے، جبکہ ریویو آف ریلیجنز کے صفحہ 173 کے اوپر تو وہ کہتی ہیں وہی مطلوع تو موجود ہی نہیں ہے۔ وہی مطلوع جو قرآن پاک تھا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہی مطلوع، قرآن پاک مسلمانوں والا جو قرآن ہے وہ کہاں پہ موجود ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو جب اٹھ گیا ہے، وہ تو چلا گیا ہے، تو اب جناب دوبارہ مرزا غلام قادیانی کو محمد بنا کر بھیجا گیا، اس کے اوپر دوبارہ قرآن نازل ہوا ہے، تو یقینی سی بات ہے پھر آپ نے اسی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ وہ دوسرا جو قرآن مسلمانوں والا قرآن تھا وہ تو اٹھ گیا ہوا ہے۔ یہ ریویو آف ریلیجن کے صفحہ 173 پر لکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کی بروزی، محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ استغفر اللہ، نقل کفر نہ پاشد، مجھے جواب دیں مربی جی، مجھے جواب چاہیے، بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کو دجل اور فریب کیوں کرتے ہیں، یہ دھوکے کیوں دیتے ہیں لوگوں کو، آپ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس اٹھ گئے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جو دنیا سے اٹھ گیا ہے جو قرآن اس کی تلاوت نہیں کرتے، جو دنیا سے اٹھ گیا ہے قرآن اس کی تلاوت ہم نہیں کرتے، جو دنیا سے چلا گیا اس قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے، جو مرزے پہ نازل ہوا ہے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ محترم دوستو، آپ نے یہ مناظرہ سنا، آپ نے دیکھا کہ قادیانیت کا اصل چہرہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ ہمارے بولے والے جو لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے قادیانیت کے بارے میں، ان کو مرزیت کا اصل چہرہ دیکھنے اور سننے کو ملے کہ قادیانی کیا سوچتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، اسلام کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، جو قرآن آیا،
اس کو وہ کس معنی کے اندر لیتے ہیں. اور کلمہ تو یہ پڑھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، سناتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کبھی مرزائی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہم مراد لیتے ہیں. یہ محمد وہی ہے کہ جس کو دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا اور اس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا. مرزائی آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گے، دھوکہ فریب یہی دیتے ہیں. اچھا یہ یہاں ایک بات اور بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ہم ان کو مرزواڑا کہتے ہیں، مرزواڑے. تو مرزائیوں کے جو مرزواڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر کلمہ شریف یہ بڑا بڑا جان بوجھ کے لکھتے ہیں، جان بوجھ کے. آپ نے دیکھا کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر ایسے کلمے لکھے ہوں، یا مسلمانوں کی دکانوں کے اوپر یا گھروں کے اوپر اکا دکا کبھی کوئی تبرک کے لیے لکھ لے تو لکھ لے. ویسے اکثریت نہیں ایسی پائی جاتی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ اور دجل اور فریب ہے مرزائیوں کا. وہ جان بوجھ کے اپنی عبادت گاہوں کے اوپر کلمہ لکھیں گے. وہ لوگوں کو تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ نہیں، اس دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہ ایک سازش ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دیکھو کلمہ لکھا ہوا ہے. پچھلے پردہ محمد سے مراد وہ مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں. یہ ہے دجل اور فریب. دوستو یہ مکالمہ آپ نے سنا، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا. قادیانی مناظرہ گروپ کو جوائن کریں، ختم نبوت فورم کو جوائن کریں، ختم نبوت ٹائمز ہمارے پیج جو چل رہے ہیں ان کو جوائن کریں، ہمارے ساتھ ساتھ رہا کریں، قدم با قدم چلا کریں. آپ سے گزارش کی جاتی ہے ہمارا ماہنامہ میگزین الخاتم، اس کے بھی خریدار بنیں، اس کی ترسیل و اشاعت کے لیے آپ معاون بنیں. آپ ختم نبوت کی اور دیگر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ معاون رہیں. یہ ختم نبوت کا کام آپ بھی کریں، لازمی کریں. دور حاضر میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کام کی. یاد رکھیں آپ کے علاقے کے اندر تو شاید یہ فتنے نہ ہوں، لیکن آل ورلڈ کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ یہ فتنے کس طریقے سے پمپ رہے ہیں اور لوگوں کو دجل اور فریب دے رہے ہیں. تو ان کاموں کو مضبوط کیا جائے. عقیدہ ختم نبوت کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، اور ہماری ایک پوری جماعت ہونی چاہیے جو اس کام کے لیے لگ جائے. جبکہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ کوئی نظر نہیں آتا سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور دیگر مناظرات کرنے کے لیے، مناظرے مکالمے کرنے کے لیے ہمیں کوئی نظر نہیں آتا. مرزائی مناظرے کرتے ہیں، مرزائی مناظرے کرتا ہے، وہ کہتا ہے آؤ جی مناظرے کرو. لیکن مناظروں کے پلیٹ فارم پہ ہمیں کم ایسے افراد ملتے ہیں کہ جو مناظرے کرتے ہوں، باقاعدہ ڈیبیٹر ہوں، متکلم ہوں. متکلمین کی کمی ہے. ہم نے بھی ایک ارادہ کیا، انشاءاللہ ہم ایک ایسی دینی درسگاہ بنا رہے ہیں کہ جس میں متکلمین تیار کیے جائیں، متکلمین اسلام تیار کیے جائیں، مناظرین تیار کیے جائیں. ایسی جامعہ یا ایسی درسگاہ بھی کہیں نہیں ہے. تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے ایسی ایک درسگاہ بنانے کے اندر آپ ہماری معاونت کریں. اگر یہاں میں آخری پیغام تو یہ دوں گا کہ کسی کے پاس بنی بنائی کوئی بلڈنگ ہو، کوئی ایسا کہ جس کو ہم اس کی تشکیل کر سکیں ایسی عظیم درسگاہ کی، اور وہ وقف کرنا چاہتا ہو اللہ کے لیے، دین کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تو آپ ہمیں وقف ضرور کریں، اور ہم اس میں انشاءاللہ ایک درسگاہ بنائیں گے، ایک عظیم درسگاہ. خوش ہو جائیں گے آپ. ایسی درسگاہ کہیں نہیں ہوگی، ایسی درسگاہ کہیں نظر نہیں آئے گی آپ. اور وہاں پہ واقعی علماء تیار ہوں گے. کون سے علماء؟ متکلمین، جو یہود و حنود کے ساتھ مکالمات کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوں گے. ایسے اسکالرز تیار کرنے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ ایسی جامعہ بنانے کا ارادہ ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.